پر جو رقم مقرر کی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے سوال کیا، آپ نے پوچھا یہ بتاؤ تم کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں چکی بناتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ دیکھو جو کام تم کرتے ہو پورے مدینہ میں تمہارے جیسا کام کوئی نہیں کرتا، لہذا تم پر جو رقم مقرر کی گئی ہے وہ بالکل مناسب ہے کہ مغیرہ بن شعبہ تم سے یہ رقم وصول کرے۔ اس بدبخت نے دل میں بغض رکھ لیا فاروق اعظم کے خلاف۔ حضرت عمر نے کہا کہ بھائی یوں کرو کہ ایک چکی ہمیں بھی بنا دو۔ اس نے کہا کہ ہاں میں آپ کو ایک چکی ضرور بنا کے دوں گا، اور ایسی چکی ہوگی کہ اس کی آواز دور تک جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ فاروق اعظم نے کہا کہ یہ ہمیں قتل کی دھمکی دے کر گیا۔ صبح فجر کا وقت ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی شریف میں داخل ہوئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ صفوں کی درستگی فرماتے، اور جہاں صحابہ کرام کو آگے پیچھے دیکھتے تو ان کو صحیح ہونے کی ترغیب دلاتے۔ جب صفیں درست ہو جاتی اس کے بعد آپ مصلی امامت پر کھڑے ہوتے اور نماز ادا کراتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفیں درست کرانے کے بعد مصلی امامت پر آئے۔ آپ نے نیت باندھ کے نماز کو شروع کیا۔ اس بے دین نے ممبر کے پیچھے خود کو چھپا رکھا تھا، دو دھاری خنجر اس کے پاس تھا۔ اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ زور کا حملہ کیا کہ آپ کی ناک میں وہ خنجر مار دیا۔ آپ اس زخم کی تکلیف سے گرے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے پکڑ کے آگے کیا۔ اس بے دین نے 13 صحابہ کرام پہ حملہ کیا۔ مورخین نے لکھا کہ 7 صحابہ کرام اسی وقت شہید ہو گئے، لیکن ایک صحابی نے چادر ڈال کے اس کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار کیا تو اس بے دین نے یہ کیا کہ اس نے خودکشی کر لی، خود کو ہلاک کر لی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز سے فارغ ہونے کے بعد اٹھا کر گھر لایا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھجور کا شربت دیا گیا۔ وہ شربت آپ نے پیا تو وہ آپ کی ناف سے نکل کے بہہ گیا۔ یہ اشارہ تھا اس جانب کہ اب وقت کم ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے۔ چنانچہ آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ جاؤ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جاؤ اور ان سے جا کے استفسار کرو، ان سے جا کے درخواست کرو کہ آپ کا خادم عمر فاروق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں دفن ہونے کا خواہش مند ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے روتے ہوئے کہا کہ جاؤ عمر سے کہہ دو کہ ہم اس بات پر راضی ہیں۔ یہ جگہ حضرت اما عائشہ نے اپنے لیے مختص کی تھی کہ میرے انتقال کے بعد مجھے یہاں دفن کرنا، لیکن جب فاروق اعظم نے درخواست دائر کی تو اما عائشہ نے ان کو اجازت دے دی۔ لہٰذا 26 ذی الحج 63 برس کی عمر میں آپ پر فجر کے وقت میں حملہ ہوا، اور آپ 3 دن کی علالت کے بعد یکم محرم الحرام کو انتقال فرما کر شہید ہو گئے، اور آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے اور فاروق اعظم نے آپس میں یہ طے کیا تھا کہ ہم میں سے جو کوئی پہلے انتقال کر جائے گا وہ دوسرے کے خواب میں آ کے اپنا حال بیان کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں 1 سال گزر گیا۔ 1 سال کے بعد مجھے حضرت فاروق اعظم کی زیارت نصیب ہوئی۔ فرماتے میں نے دیکھا کہ فاروق اعظم ایک تکلیف اور پریشانی کے عالم میں پسینہ پہنچتے ہوئے ماتھے سے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا حضور قبلہ بڑی مدت ہوئی آپ کا دیدار نصیب ہوا، کیا بات ہے، کس پریشانی کا شکار ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عبداللہ جان لو کہ اللہ کی بارگاہ میں 1 سال حساب دینے کے بعد آج فارغ ہو کے جا رہا ہوں۔ 1 سال میں نے اپنی خلافت کا اللہ کی بارگاہ میں حساب دیا ہے، آج فارغ ہو کے جا رہا ہوں۔ تو آپ پسینہ پہنچتے ہوئے جا رہے تھے۔ اب ذرا سوچو، یہ آج کے حکمران جو حکومت کے لیے لڑ رہے ہیں اور مرنے کو تیار ہیں، ان کو اپنا حال دیکھ لینا چاہیے۔ وہ فاروق اعظم تھے، وہ اپنی حیات میں یہ کہا کرتے تھے اگر فرات کے قریب بکری کا ایک بچہ بھی پیاسا مر جائے تو عمر کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ یہاں تو لوگ ان کی حکومت میں خودکشیاں کر رہے ہیں۔
فاروق اعظم تو بکری کے بچے کی اتنی پرواہ کریں اور یہاں انسانوں کی کوئی قدر نہیں۔ لوگ اپنے بچوں کو بھی ہلاک کر رہے ہیں، بیویوں کو بھی قتل کر رہے ہیں، ماں باپ کو بھی قتل کر رہے ہیں، کس وجہ سے؟ کہ وہ بھوک اور افلاس کا شکار ہیں، غربت کا شکار ہیں۔ تو ان کو زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ اتنی تاخیر کے بعد فاروق اعظم نے ان کو زیارت نصیب کی۔ جب یہ روایت میں نے پڑھی تو میرے دل میں خیال آیا کہ جس وقت رسول اللہ کا وصال ہوا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کی عقل زائل ہو گئی تھی اور آپ حواس باختہ ہو گئے تھے، اور یہ کہتے تھے تلوار نکال کر کہ جو کوئی یہ کہے گا کہ رسول اللہ کا انتقال ہو گیا میں اس کو قتل کر دوں گا۔ پھر صدیق اکبر کے سنبھالنے پر آپ ہوش میں آئے اور زمین پر بیٹھ کر زار و قطار رونے لگے۔ تو اتنا عرصہ آپ نے حکومت کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے محروم رہے۔ تو جب آپ کو قبر میں رکھا گیا ہوگا تو ہمارا اور صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرائی جاتی ہے اور حسب مراتب خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف بھی لے آتے ہیں۔ تو اس زیارت میں بھی تو کچھ وقت درکار ہوا ہوگا نا، کہ ان رسول اللہ کی زیارت کر رہے ہوں گے تو وہاں بھی کچھ وقت لگ گیا ہوگا، کچھ گھڑیاں وہاں گزر گئی ہوں گی۔ تو فاروق اعظم نے ضرور کہا ہوگا آج حسرت ہوئی دل کی پوری، کیوں نہ جی بھر کے دیدار کر لو، اے فرشتوں قبر میں نہ آنا، میرے سرکار آئے ہوئے ہیں، اے فرشتوں قبر میں نہ آنا، میرے سرکار آئے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک آپ حیات رہے لوگوں کو عدل و انصاف کے ساتھ ان کا حق ملتا رہا، اور آپ کے انتقال کے بعد پھر فاروق اعظم جیسا نہ لوگوں نے دیکھا اور نہ کبھی دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا جتنا یاد رہ جائے اس کو یاد رکھ کر آگے پہنچانے، اور فاروق اعظم سے بے لوث عشق و محبت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام۔ زندہ باد